حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید خامنئی کو ان کے دفتر میں نشانہ بنایا گیا۔ شہداء میں آیت اللہ خامنئی کی بیٹی، داماد، بہو اور نواسہ بھی شامل۔ ایرانی وزیر دفاع، ایرانی افواج کے چیف آف اسٹاف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی شہید، احمدی نژاد اور دیگر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں 40 روزہ سوگ اور 7 روزہ تعطیل کا اعلان۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، انتقام کو اپنا جائز حق اور فرض سمجھتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر رد عمل، کہتے ہیں انتقام کا فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ملک کی قیادت پر حملہ ایک سنگین اقدام ہے، بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جارح کو ہر صورت سزا دی جائے گی، دشمن کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر کو شہید کیے جانے کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے دل جلائے ہیں اب ہم ان کے دل جلائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو جوابی حملوں میں باز رہنے کی وارننگ، کہا ایسا جواب ملے گا کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ خامنئی کی موت پوری دنیا کے لیے انصاف ہے، ایرانیوں کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ اپنا ملک واپس لیں۔ حملے کے بعد سفارتکاری آسان ہوگی، ایرانی رد عمل توقع سے کم رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سعودی ولی عہد، قطر، UAE اور نیٹو قیادت سے بھی رابطے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف ایران سمیت مختلف ممالک میں احتجاج۔ تہران میں سوگوار عوام انقلاب اسکوائر پہنچ گئے۔ اصفہان میں امام خمینی اسکوائر پر ہزاروں افراد کا اجتماع، امام رضا کے روزے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق میں مقدس روزوں پر سرخ لائٹیں روشن۔ خامنئی کا آخری پیغام سوشل میڈیا پر جاری کر دیا گیا۔ خامنئی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا۔ روایات کے مطابق ریاستوں کے سربراہان کو ہدف نہیں بنایا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر تشویش ہے۔ ایران پر حملوں کے خلاف کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج، مشتعل افراد کے اندر داخل ہونے کی کوشش، فائرنگ سے 9 مظاہرین جاں بحق، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ سلطان آباد ٹریفک سیکشن کی جانب مائی کولاچی آنے جانے والے دونوں روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس چوکی کو آگ لگا دی۔ سندھ حکومت کا واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا اعلان۔ اسلام آباد میں بھی احتجاج، مظاہرین کی امریکی سفارت خانے کی طرف پیش قدمی، پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شدید شیلنگ اور ہوائی فائرنگ۔ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ مظاہرین نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو گھیر لیا۔ احتجاج کو شدت میں بدلنے سے ملک دشمن کو فائدہ ہوگا، علماء کرام کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی، علامہ طاہر اشرفی اور دیگر کے ویڈیو پیغامات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا علامہ شہنشاہ نقوی، علامہ شبیر میثمی سمیت دیگر علماء سے رابطے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہر شہری غمزدہ ہے، شہری پرامن احتجاج کریں، قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے 24 صوبوں میں 500 مقامات پر حملے، جاں بحق افراد کی تعداد 201 ہو گئی، 700 سے زائد زخمی۔ مناب میں اسکول پر حملے میں 160 طالبات کی شہادت۔ ہرمزگان میں 70 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق۔ ہسپتالوں میں ہائی الرٹ، ایرانی فضائی حدود اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ بندر عباس، چابہار، تبریز، قم اور اصفہان شدید متاثر۔ ایران پر حملہ جنگی جرم ہے، عالمی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے، کسی دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایرانی مندوب سعید ایروانی کا اظہار خیال۔ روسی مندوب نے ایران پر حملے کھلی جارحیت قرار دے دی، کہا مذاکرات کے دوران ایران کی کمر میں چھرا گھونپا گیا۔ پاکستان کی ایران پر حملوں کی مذمت، فریقین سے تحمل کی اپیل۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، دبئی ایئرپورٹ پر تمام فلائٹ آپریشن تاحکم ثانی معطل۔ عرب میڈیا کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور المختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت تاحکم ثانی معطل کر دی گئی۔ بحرین، قطر، UAE اور کویت نے عارضی طور پر اپنی فضائی حدود بند یا محدود کر دی۔